اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 57 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 6واں رکوع زیر مطالعہ ہے، اور اس میں بنو اسرائیل کو جو نعمتیں دی گئی تھیں ان کا باری باری ذکر آ رہا ہے۔ اس آیت کا روان ترجمہ سنیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر غمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من و سلوہ۔ کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن انفسہم یظلمون، اور لیکن تھے اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے۔ روان ترجمہ آپ کے سامنے آیا۔ دیکھیے اس میں 2 نعمتوں کا ذکر آیا ہے۔ گویا اب تک کی جتنی نعمتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ 3 اور 2 5ویں یہ ہو چکی ہے۔ پہلی تھی ید بیضا، دوسرا عصا، تیسرا فرعون سے نجات، اور چوتھا ہے بادلوں کا سایہ، اور 5واں من و سلوہ۔ تو نعمتوں کے ذکر میں اس آیت میں 2 نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک بادلوں کے سائے کا اور دوسرا من و سلوہ کا۔ ظاہر بات ہے وہ قوم جو تھی صحرا سے آئی ہوئی، یعنی کھیتی باڑی سے مصر سے آئی ہوئی تھی، اور صحرا میں کوئی درخت بھی نہیں تھا، کوئی سایہ بھی نہیں تھا، تو سب سے پہلے تو بادلوں کا سایہ کیا، اور پھر من و سلوہ بھی ان کو دیا گیا۔ اب یہ 2 نعمتیں جو ہیں یہ صحرا میں اس وقت دی ہیں، یعنی لاتے ساتھ ہی بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ۔ یہ تو ایسی 2 ضرورتیں تھیں جس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ فرعون سے نجات ہوئی، بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ دیا۔ یہ لو بھائی، اب قرآن کا اسلوب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے تربیتی نظام جو تھا اس کو پہلے بیان کیا، اور جو نعمتوں کا ذکر تھا وہ بعد میں بیان کیا۔ ویسے دیکھتے ہیں اصولاً تو یہی ہے کہ نجات ہوئی، بادلوں کا سایہ ہوا، من و سلوہ آ گیا، لو بھائی کھاؤ پیو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، لیکن قرآن مجید نے کوہ طور پر جانے کا ذکر پہلے کیا، اور پھر ان کو کتابیں لا کر، توریت لا کر دی تربیت کے اعتبار سے۔ گویا یہاں ایک بات اور بھی سمجھ آ رہی ہے کہ دین مقدم ہے دنیا سے۔ جس غرض کے لیے فرعون سے نجات دلائی وہ تھی توحید، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو حاجت روا سمجھو، اللہ کو مشکل کشا سمجھو۔ اگر یہ ہے تو پھر سب کچھ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر چلو روٹی پانی تو چلے گا۔ اس لیے قرآن مجید کے اس ترتیب سے دیکھیے کتنی بڑی بات سامنے آ رہی ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اور پھر یہ بچڑے کی پوجا ہوئی، اور یہ سارا واقعہ قرآن نے یہاں بیان کیا۔ لیکن اصولاً دیکھا جائے تو پہلے بادلوں کا سایہ اور من و سلوہ، اور اس کے بعد کا یہ ذکر موجود ہے۔ بہرحال تو کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ میں سے
ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ اب یہاں دیکھیے، ایک تو انسان کے عقیدے میں توحید کی بات ہے، اور دوسری بات ہے دنیا کی۔ یہ دنیا میں انسان کیسے روزی کما رہا ہوتا ہے، اس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس کو پاکیزہ طریقے سے کھانا۔ ترجمہ تو یہی ہے، لیکن پاکیزہ سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ وہ من و سلوہ جس علاقے میں ملتا تھا، وہاں عام آدمی بھی جس وقت جاتا کھانے کے لیے وہاں تیار ملتا، اور جو وہاں طاقتور لوگ تھے، یعنی 12 قبیلے بنے، ان میں ایک قبیلہ جو یہودا تھا، وہ طاقتور قبیلہ تھا جس کی بنیاد پر یہ یہودی بنے۔ اب ان میں سے جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے اس جگہ پر جا کے قبضہ کر لیا۔ ایک بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو ذخیرہ کر لیا، جو کھانے والا آیا اس کو باسی مال دے دیا، یہ کھاؤ تم، اور جو تازہ مال ہے اس کے اوپر خود بیٹھ گئے۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں ذخیرہ اندوزی کی یا چھینا جھپٹی کی یا ظلم کی یا زیادتی کی یا ناانصافی کی، ساری باتیں اس قرآن مجید کی اس ایک آیت میں ان کی دنیاوی عادتیں ساری جمع کر دی ہیں۔ اب ان ساری باتوں کو کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، وما ظلمونا۔ اب یہاں دیکھیے ظلم کی بات آ رہی ہے، ناانصافی کی بات آ رہی ہے، چھینا جھپٹی کی بات آ رہی ہے، حق تلفی کی بات آ رہی ہے، ناانصافی کی بات آ رہی ہے، اور ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا ہے، تم نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور تم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ تمہارے خود ظلم کرنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آئے ہیں، تمہیں معزول کیا گیا ہے، یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ تو اس آیت کو اس اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بنو اسرائیل کو جو رہنمائی دی جا رہی تھی، نعمت جتلا کر رہنمائی دی گئی ہے، اور اس سے امت مسلمہ کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیں، جھوٹ نہیں، ہیرا پھیری نہیں، ملاوٹ نہیں، ذخیرہ نہیں۔ آج جو امت مسلمہ پستی کا شکار ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مال جو ہیں اس میں ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ طیب نہیں رہنے دیتے۔ آپ اور بھی ایک بات پہ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز سیزنل بنائی ہے، اور جب سیزن ہوتا ہے تو وہ چیز وافر ہوتی ہے۔ گندم دیکھیں، چاول دیکھیں، گنا دیکھیں، جتنی بھی نعمتیں، آپ دنیا کی باتیں دیکھ لیں اپنی، آپ کے سیزن ہیں ہر چیز کے۔ جب چھٹیاں آتی ہیں جوتیاں بھی نہیں بکتی، کپڑے بھی نہیں بکتے، بچوں کی وردیاں بھی نہیں بکتی، کتابیں بھی نہیں بکتی۔ تو جب سیزن آتا ہے، امتحانات آتے ہیں، تو سیزن شروع ہو گیا۔ جب سیزن ہوتا ہے کسی چیز کا، اس وقت وہ چیز وافر ہوتی ہے۔ جب وہ وافر ہوتی ہے تو اس وقت ہم ذخیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلوب یہ ہے کہ جب چیز وافر ہو تو پھر عام اس کو ریٹ سستا کر کے اس کو عام کیا جائے۔ آج کی دنیا میں وہ اس چیز پر کاربند ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو اسی وجہ سے شکست دی ہے۔ ان کے تہوار دیکھیے، اب 25 دسمبر آئے گا، ان کی ہر چیز سستی ہو جائے گی۔ اپنے تہواروں پر ہر چیز سستی کر دیتے ہیں، اور ہم عیدین ہوں یا ہماری کوئی بھی تہوار آ رہا ہو، یا ربیع الاول ہی کیوں نہ آ رہا ہو، تو پھر دیکھیے آپ کا یعنی گرم مسالے اور یہ آپ کے میوے اور آپ کی سوجی جس سے آپ حلوے پکا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز آسمانوں کو جاری ہوتی ہے اور میسر بھی نہیں ہوتی، پھر وہ خالص بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ چونکہ بنی اسرائیل کی اس وقت کی عادتیں تھیں، اور آج امت مسلمہ نے اس کو اختیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔